أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج، اولاد اور تمام صحابہ کرام پر. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ ہمیں ملنے والی ہر چیز نعمت ہی ہے. ہماری زندگی نعمت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، یہ بھی ایک نعمت ہے. اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بہت بڑی نعمت ہے. صحت اور تندرستی سے نوازا، یہ بھی ایک نعمت ہے. بے شمار نعمتیں ہیں. نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی برکت کی نعمت. بلکہ یہ تمام نعمتیں اگر ان نعمتوں میں برکت نہ ہو تو یہ بھی بسا اوقات زحمت ہوتی ہیں. اولاد نعمت ہے، برکت نہ ہو بے فائدہ ہے. صحت نعمت ہے، برکت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں. زندگی اور وقت نعمت ہے، اگر اس میں برکت نہ ہو تو اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. برکت ہے کیا؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے، آپ نے، سب نے سنا ہوگا برکت کا لفظ، لیکن برکت کے اصل معنی ہوتے ہیں خیر اور بھلائی کی کثرت، اضافہ اور زیادتی. خیر میں اور اچھائی میں، برائی اور شر میں نہیں. اضافے اور زیادتی کے ساتھ اس کا ثبوت اور دوام، ہمیشہ اس کا برقرار اور باقی رہنا. بلکہ ہر وہ چیز جس کا انسان اپنی دین اور دنیا کی ضرورتوں کے لیے محتاج ہے، ان چیزوں کے اندر خیر کا ہونا اور اس خیر کا برابر برقرار اور باقی رہنا، یہ چیز برکت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی طرح کی برکتیں رکھی ہیں. بعض مقامات اور جگہوں کو اللہ رب العزت نے مبارک اور بابرکت بنایا ہے. بعض اوقات، مہینے، دن یا رات، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا برکت والا بنایا ہے. اسی طرح سے بعض اشخاص اور افراد، بلکہ بعض خاندانوں کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا مبارک اور بابرکت بنایا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جگہوں میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو، بلکہ پورے مکہ کو برکتوں والا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت عودی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا بڑا بابرکت ہے.
اللہ رب العزت نے صرف مکہ ہی کو یا خانہ کعبہ کو ہی برکت نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بھی برکت والا بنایا، مسجد نبوی کو بھی خیر و برکت والا بنایا، اللہ رب العزت نے پورے فلسطین بلکہ شام کو برکتوں والا بنایا، وہاں پر مسجد اقصیٰ کو بطور خاص برکت والا بنایا، بلکہ دنیا کی تمام مسجدیں دنیا کی عام جگہوں کے مقابلے میں برکت اور خیر والی ہوتی ہیں۔ دنیا کی عام جگہوں کے مقابلے میں یہ مسجدیں خیر اور برکت والی ہوتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک راتوں رات لے گئی جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ پورا مسجد اقصیٰ کا علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی مکہ کی خیر و برکت کے لیے، اس کا حوالہ دے کر کے مدینہ کے لیے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تیرے خلیل، تیرے نبی اور تیرے بندے حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں اپنے مدینہ کے لیے تجھ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی امننا، اے اللہ تو ہمارے شام کو برکتوں والا بنا دے، ہمارے یمن کو برکتوں والا بنا دے۔ یہ تمام چیزیں برکت ہیں۔ برکت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ میں پہنچ جائے تو اس کی دیواروں کو چومنا شروع کر دے، اس کے غلاف کو پھاڑ لائے، اس کے چوکھٹ سے اپنا سر رگڑنا شروع کر دے، مسجد میں آئے تو اس کی دھول چاٹنے لگے۔ برکت کا یہ معنی نہیں ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے وہاں پر کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر خیر، نیکی اور بھلائی سمیٹنے کی یہ جگہ بنایا ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، آپ اگر خانہ کعبہ کو دیکھ لیں تو آپ کا دل اس سے چمٹ جاتا ہے، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی جائیں گے، وہاں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے آپ کو یہاں نہیں ہے، خانہ کعبہ میں اس سے بھی زیادہ ہے، مسجد اقصیٰ میں یہاں سے 500 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ خیر و برکت کا معنی۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے کچھ مقامات کو بنایا ہے خیر و برکت والا، ایسے ہی اوقات بھی ہیں۔ انہی اوقات میں سے اللہ رب العزت نے سال میں خاص مہینہ رمضان المبارک کا برکتوں والا بنایا۔ اس کو رمضان المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المبارک اس کو کہا، مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی ایک رات ہے، وہ رات اس مبارک مہینے میں بھی سب سے زیادہ خیر و برکت والی، جس کو قرآن مجید میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات کو برکتوں والی رات کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ، جو عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے ماہ ذی الحجہ کے، قربانی سے پہلے کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہفتے کی دنوں میں جمعہ کے دن کو برکتوں والا بنایا ہے۔ تو یہ جو برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کچھ مقامات میں، کچھ جگہوں میں، کچھ اوقات میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اشخاص کو، افراد کو اور خاندانوں کو بھی برکتوں والا بنایا ہے۔ میں نے سورہ صافات کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ اور برکتیں نازل فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کی خاندان سے کوئی کافر مشرک پیدا نہیں ہوگا، اسی لیے آگے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں ہی کی نسلوں سے، اسحاق کی نسل سے بھی اور ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے اسماعیل سے چلنے والی نسل ہے، ان دونوں کی نسلوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسن، بڑے ہی نیک، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، جبکہ کچھ لوگ اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے اور ذاتی کرنے والے ظالم لوگ بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اندر برکت رکھی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا سورہ مریم میں ذکر کرتے ہوئے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ وَقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا وہ قول ذکر کیا ہے جو انہوں نے ماں کی گود میں بچپن میں معجزانہ طور پر کیا تھا۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے، جب بولتا نہیں ہے، اس عمر میں پیدائش کے بعد فوراً جو ہے حضرت عیسیٰ نے یہ گفتگو کی تھی اور کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی ہے،
وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، بڑا بابرکت بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی برکت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی برکت کیا تھی؟ حضرت اسحاق کی برکت کیا تھی؟ کہ ایک امت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو ان سے فائدہ پہنچا، ان سے ہدایت ملی، ان سے جنت کا راستہ معلوم ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک برکت اور لگی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اب اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے برس کی بیماری والوں کو، نابینا لوگوں کو چھو کر کے شفا دے دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے اذن سے وہ مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِي، میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے برس کی بیماری والوں کو اور اسی طرح سے نابینا لوگوں کو شفا دے دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ان کی ایک برکت تھی، یہ فائدہ تھا ان سے جو ہے ان کی امت کو حاصل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو برکت رکھی ہے انسانوں میں، انبیاء تمام کے تمام برکتوں والے تھے، لیکن انبیاء کے بعد ہر انسان جس کی زندگی میں جتنا تقویٰ ہے اور جت قدر ایمان ہے، اسی اعتبار سے اس کے اندر برکت ہے۔ ایمان اور تقویٰ جس قدر ہے اسی اعتبار سے اس کے اندر برکت ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت نے پورے خاندان والوں کو بابرکت بنایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، واپسی میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں پر میرا ایک ہار جو میں نے اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا، عاریتر مانگ کر لے گئی تھی پہن کر کے، وہ گم ہو گیا، گر گیا۔ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، لوگ تلاش کرتے رہے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ لیسو علی مائن ولیس معہم ماء، نہ لوگوں کے پاس واپسی میں اب پانی بچا تھا اور نہ ہی اس جگہ کہیں پانی تھا۔ تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور کہا الا ترى ما صنعت عائشہ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس معه، آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے رسول کو اور اس کے ساتھ سارے مسلمانوں کو یہاں روک دیا ہے، ولیس معهم ماء ولیس علی ماء، نہ ان کے ساتھ پانی بچا ہے اور نہ ہی یہاں کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر غصہ ہوئے، آئے، حضرت عائشہ کہتی میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو جانے کی وجہ سے میری رانوں پر اپنا سر رکھ کر کے سو چکے تھے، آئے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، جو اللہ کو منظور تھا مجھے کہا، میرے جسم میں کچوکے لگائے، انگلیاں گڑائی، اگر اللہ کے رسول میری ران پر سوئے نہ ہوتے تو میں اٹھ جاتی، لیکن آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے اس لیے میں نے حرکت نہیں کی، ڈانٹ کر کے وہ چلے گئے۔ اور ہم لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ پانی نہیں تھا، فجر کی نماز کہیں پانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائی۔ تیمم کی رخصت جب نازل ہوئی، صحابہ نے مٹی سے تیمم کر لیا، نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہار کے تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، آئے اور کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے ذریعے سے یہ برکت ہمیں حاصل ہوئی کہ دین کے ایک مسئلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، اب قیامت تک کہیں بھی اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے آدمی جو ہے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے، یہ رخصت نازل ہوئی۔ تو بسا اوقات پورے خاندان والوں کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا ہے۔ برکت انسان کی عمر میں ہوتی ہے، انسان کے وقت میں ہوتی ہے، انسان کی رزق میں ہوتی ہے، انسان کی اولاد میں ہوتی ہے۔ زندگی اور عمر کی برکت یہ ہے کہ وقت مختصر سے وقت میں زیادہ کام کر لے اور اچھا کام کر لے۔ اولاد کی برکت یہ ہے کہ اولاد نہ صرف زیادہ ہو بلکہ صحت مند اور توانا بھی ہو اور ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بسا اوقات آپ کی اولاد زیادہ ہو، آپ کی اولاد طاقتور ہو، لیکن وہ آپ کو ستائے اور پریشان کرے تو وہ برکت والی اولاد نہیں ہے۔
دولت یا رزق کی زیادتی میں برکت یہ ہے، رزق میں برکت یہ ہے، مال میں برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو، صرف زیادہ ہی نہ ہو، زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ حلال ذریعے سے کمایا گیا ہو اور وہ خطرات سے محفوظ رکھے، وہ آپ کو اور ہم کو خطرات سے محفوظ رکھے۔ وقت میں برکت، آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں بڑی مختصر سی زندگی میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کام ہمیں بتلاتے ہیں کہ کیا کوئی شخص کر سکتا ہے۔ آپ اگر ائمہ کے بعد یہاں 700 سالوں کے بعد کے لوگوں میں دیکھیں، ایک بہت ہی بڑے عالم ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کل 65 سالہ زندگی میں انہوں نے 591 کتابیں لکھی ہیں، 591 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے وقت کی برکت کا یہ عالم تھا، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب الحمویہ کو ظہر سے عصر کے درمیان لکھا۔ ان کی ایک دوسری کتاب بڑی مشہور کتاب ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ، تقریباً تمام سلفی مدارس میں نصاب میں داخل ہے۔ العقیدۃ الواسطیہ جو ہے یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کو انہوں نے جو ہے ایک رات میں لکھا۔ اسی طرح سے ایک دوسری کتاب ہے سیاست الشریعہ، انہوں نے 1 رکعت میں لکھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مختلف فنون میں ان کے فتاوے ہیں وہ 300 جلدوں سے زیادہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد علامہ ابن القیم نے اپنے قصیدے میں ان کی 300 سے زیادہ کتابوں کے نام گنوائے ہیں۔ علماء نے جب ان کی کتابوں کی یہ تعداد دیکھی، ان کی زندگی کے ایام کو شمار کیا تو تقریباً روزانہ 50 ورق کے آس پاس، 50 صفحہ کے آس پاس ان کی جو ہے یہ کتاب بنتی ہے، اور وہ بھی کب؟ پیدائش سے لے کر کے وفات تک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کتابیں ہی لکھی ہیں، وہ مجاہد بھی تھے، میدان جہاد میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، وہ طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے۔ علامہ ابن القیم جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں بڑے بڑے، وہ طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے، مجاہد بھی تھے میدان جہاد میں، اور زندگی میں آخری ایام جو ہے جیل میں گزارے ہیں، جیل ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر بھی انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر برکتوں سے ان کو نوازا تھا، اس قدر برکتوں سے۔ ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ، جن کی 59 سال صرف عمر ہوئی، 98 کتابیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تقریباً 300 کتابیں ہیں۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ کی عمر کل 40 سال ہے، اور اس 40 سال میں انہوں نے 45 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک مسلم کی شرح بھی ہے۔ تو یہ عمروں میں اللہ رب العزت نے ان کے برکت دی تھی۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ وقت مختصر ہو اور کام زیادہ کر جائے، آدمی کام زیادہ کر جائے، وقت مختصر ہو، کام زیادہ ہو اور اچھا ہو، تو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدردانی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی عمر 31 سال تھی، وفات ہوئی جب ان کی عمر کل 37 سال، 6 سال کی مدت کل اسلام کا زمانہ پایا۔ ان کی وفات کے وقت حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس جنازے کی درکا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، اس جنازے کے لیے رحمان کا عرش جھوم اٹھا ہے، اس کی آمد کی خوشی میں رحمان کا عرش جھوم اٹھا ہے کہ اتنی نیک ہستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ 6 سال کی صرف مدت پائی اسلام میں، لیکن وہ زندگی کیا تھی؟ وہ سعادت والی زندگی تھی، خیر و برکت والی زندگی تھی۔ اس قدر زندگی، آج ہمارے اسلاف جو کتابیں لکھ گئے ہم ان کو پڑھ نہیں پاتے۔ امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی سیار اعلام النبلاء، دوسری کتاب تاریخ الاسلام، 52 جلدوں میں، ایک کتاب آدمی پڑھتا رہ جائے۔ تاریخ ابن عساکر 80 سے زائد جلدوں میں چھپی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں، ان کی زندگیوں میں وقت تھا، لیکن ہمارے یہاں ہماری زندگی میں جو وقت ہے، عمریں ہماری بھی اتنی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، میری امت کو جو عمر اوسط دی گئی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ کم لوگوں کو اس سے زیادہ عمر ملتی ہے، لیکن کم لوگوں کو اوسط عمر جو ہے اس امت کی کیا ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ ان کی عمریں بھی اتنی تھی، ہماری عمریں بھی اتنی ملتی ہے، لیکن ہم کام کچھ نہیں کر پاتے۔ خیر کا کام، بھلائی کا کام،
آخرت بنانے والا کام، جس کو ہم برکت والی زندگی کہہ سکیں، جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہماری عمر میں برکت ہے، اصل میں ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس پر وہ صحیح حدیث ثابت آ رہی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے کچھ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت باہم قریب نہیں ہو جائے گا۔ کتنا؟ آپ نے فرمایا تکون الصلاة کالشہر، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، والشہر کالجمعۃ، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور جمعہ ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ویکون الیوم کالساعۃ، اور دن ایک گھنٹے اور ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، وتکون الساعۃ کالضرمۃ بالنار، اور گھڑی اور گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جیسے کہ ایک شعلے سے، آگ کے شعلے سے چنگاری نکلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ اس طرح سے کیا مطلب؟ ہمارے وقت اس منٹ نہیں کم ہو جائیں گے، اس کے سیکنڈ نہیں کم ہو جائیں گے، اس کے گھنٹے نہیں کم ہو جائیں گے، ایام نہیں کم ہو جائیں گے، لیکن جو کام کرنے کی رفتار تھی ہمارے اسلاف کے ہاں وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم زندگی میں بڑی شکایت کہ ہمارا یہ بھی کام کرنا تھا لیکن وقت نہیں مل پا رہا ہے، یہ کتاب لکھنی تھی یہ وقت نہیں مل پا رہا، یہ کتاب پڑھنی تھی کب سے لا کر خرید کے رکھا ہے پڑھ نہیں پا رہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے، وقت سے ہمارے برکت ختم ہو چکی ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ ہماری زندگی اور ہمارے اوقات میں برکت کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلی چیز، انسان کی زندگی میں اگر ایمان و تقوی کی جو مقدار ہوگی برکت اتنی ہی ہوگی۔ ایمان صحیح ہو، اور آپ جان لیں کہ ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہے۔ سلف امام بخاری نے باقاعدہ اس کے تعلق سے عنوان قائم کیا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان۔ تو ایمان و تقوی جس قدر ہوگا اسی قدر انسان کے وقت میں، زندگی میں، مال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کی برکھا برساتے، برکتیں نازل فرما دیتے۔ معلوم ہوا کہ صرف افراد نہیں، اگر معاشرہ ایمان و تقوی والوں لوگوں کا ہو جائے تو سارے معاشرے اور سماج پر برکت نازل ہوتی ہے۔ اگر شخص ایمان و تقوی والا ہوگا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، لیکن اگر کسی گاؤں، بستی اور سماج کے لوگ ہی صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہو جائے تو اس پورے گاؤں اور بستی پر اللہ رب العزت رحمتوں کی برکھا اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز، انسان استغفار کثرت سے کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ گنہگار ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہوتا ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بخشش طلب کر لے، اللہ سے استغفار کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ دن میں 100 سے زیادہ، 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ غور کریں، ہم نے صبح سے اب تک کتنی بار استغفار پڑھا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، آتے جاتے، سفر حضر میں ہمہ وقت استغفار ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، تو ہماری زندگی میں برکت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے وقت میں، ہماری اولاد میں، ہماری رزق میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت نوح کا قول نقل کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بخشش طلب کرو گے کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی جو زمین سے گلے اور اناج کے اگنے کا سبب بنے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرما دے گا، مالوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اولاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات لہلہا اٹھیں گے، تمہاری نہروں میں پانی آ جائے گا۔ یہ استغفار کا نتیجہ نکلے گا۔ تم اگر گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے کے بعد استغفار کرو، نہ بھی کرو تو بھی یاد رکھے کہ یہی نہیں ہے کہ انسان غلطیاں کرے، گناہ کرے تو ہی بخشش طلب کرے، بلکہ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس غلطی اور گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے،
اس کے مقام کو اونچا کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں. اور ہم آپ جیسے لوگ تو گنہگار ہیں ہی, ہم کو تو ویسے بھی مانگنی چاہیے, اللہ سے بخشش طلب کرتی رہنی چاہیے. تیسری چیز اللہ کی شکر گزاری, ناشکری نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا, جو بھی ہمیں عطا کیا ہے, اس پر اللہ کی شکر گزاری. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اللہ مزید نواز دے گا, اللہ برکتوں سے آپ کو نواز دے گا. تو شکر گزاری ہونی چاہیے. اور ایک اہم چیز وہ ہے برکتوں کو صبح کے وقت میں تلاش کرنا. کوئی بھی کام کریں صبح کے وقت میں کریں. دکان کھولیں صبح کے وقت کھولیں, کھیتی کا کام کرنے جائیں صبح کے وقت جائیں, پڑھتے ہیں صبح کے وقت تیاری کریں, پڑھاتے ہیں صبح کے وقت اس کو پڑھائیں. اس کا فائدہ ہوگا. نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کے لیے دعا کی ہے, بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکوریہا, اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے. ہم کیا کرتے ہیں, 10 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں. جب برکت کا وقت نکل جاتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے تو نہ ہمارے گھر میں برکت, نہ ہمارے رزق میں برکت, نہ ہماری صحت میں برکت, نہ ہمارے وقت میں برکت. تو ہماری زندگیوں سے برکت تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہے جب ہم صبح کو بیدار ہی نہیں ہوتے. برکت کا وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت جس کی ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے, اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بورک لامتی فی بکوریہا, میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت رکھی گئی ہے. صبح میں جو بھی کام کریں گے اس میں برکت ہوگی. تو کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں, آپ اس کا آغاز صبح سے کریں. آپ کو جانا ہے تو صبح کو جائیں, آپ کو کوئی کام کرنا ہے صبح کو کریں. صبح میں بطور خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو برکت یہاں پر بھی انسان کو تلاش کرنی چاہیے. برکت کا ایک سبب جو ہے صدقات و خیرات بھی ہے. صدقات, زکوٰۃ, خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو کھینچ لے کر کے آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ اگر ہم نے 10 روپے نکال کر کے مسجد میں دے دیا تو ہمارے پاس اب 100 میں 90 بچے. ظاہر یہ نظر آتا ہے, ہم کو نظر آتا ہے یہ کمی ہے, لیکن صدقات سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود سے, جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو 10% مل گیا, مال بڑھتا نظر آتا ہے. اللہ نے کہا سود سے مال بڑھتا نہیں, اللہ سود کو گھٹاتا ہے. اور صدقات و زکوٰۃ جس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اضافہ کرتا ہے. تو یہاں یہ برکت ہوتی ہے, یہ بڑھتا ہے مال. مال بڑھنے کا مطلب, برکت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو مال کے اوپر آپ کے خطرات, آپ کے بزنس کو دھوکہ نہ ہو کہیں سے, آپ کے بزنس کو خسارہ نہ لگے, آپ کا بزنس کہیں بیٹھ نہ جائے, کوئی آگ نہ لگ جائے, کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے دور رہتی ہیں. برکت کا یہ معنی ہے. تو آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, جو آپ کے مال کی, آپ کے اولاد کی, آپ کے صحت کی, آپ کی یہ حفاظت کرتا ہے. اور ایک چیز اور, خصوصاً بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے, سچائی اور صداقت. معاملے میں سچ بولنا, اگر اپنے سامان میں بھی عیب ہے اس عیب کو بتلا دینا, اس کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. 2 خرید و فروخت کرنے والے لوگ با اختیار ہوتے ہیں جب تک جدا نہ ہو. یعنی جب تک خریدنے والا بیچنے والے سے علیحدہ نہ ہو جائے, دکان چھوڑ کر کے آپ کی دکان سے چلا نہ جائے, تب تک اس کو اپنی سامان کی واپسی کا اختیار ہے, اور آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ اس کو سامان نہ بیچیں, اس کا پیسہ واپس کر دیں. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا, اگر خریدنے اور بیچنے دونوں لوگوں نے, بیچنے والے نے بھی خریدنے والے نے بھی سچ بولا ہے, اگر سامان میں عیب تھا اس عیب کو بیان کر کے بیچا ہے, بُورِكَ لَهُ فِي بَيْعِهِمَا, تو اس کی بیع میں, اس کی خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا, اس میں برکت ہوتی ہے. وَإِن كَذَبَا, اور اگر جھوٹ بولا ہے, سامان عیب دار تھا, نہیں بتایا, عیب کو چھپا کر کے دے دیا ہے, وَكَتَمَا, اور عیب کو چھپایا ہے, یا گڈی کے بیچ میں ایک نوٹ پھٹا ہوا لے آیا تھا اور ایسے دے کر چلا گیا, نہیں بتایا کہ میرا نوٹ پھٹا ہوا ہے, ٹیپ لگایا ہوا تھا دے کر کے چلا گیا,
تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں محقت برکت بیہما، ان دونوں کی، چاہے بیچنے والا ہو چاہے خریدنے والا ہو، ان کے بیع کی، خرید و فروخت کی برکت مٹ جاتی ہے اور ختم کر دی جاتی ہے۔ تو صداقت داری، دیانت داری، سچ بولنا، عیب کو بتلا دینا، سامان کے عیب کو ظاہر کر کے بیچنا، کچھ گھاٹا ہی آدمی کیوں نہ کر رہا ہے، یہ چیز اس کے بزنس میں ترقی کا۔ اور آپ ویسے بھی آزما کر کے دیکھیں، لوگوں کا، سامنے والے کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے، آپ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے 10 روپے زیادہ کر دیے ہیں اور وہ واپس کر دیتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایماندار آدمی، اس نے پیسے نہیں لیے، اس کو زیادہ دیے، گھر سے واپس آ کر کے آپ کے 100 روپے دے کر گیا ہے، اس نے سچ بولا ہے، تو آپ اس سے آگے معاملہ کریں گے تو اچھے سے معاملہ کریں گے۔ یہ چیز تجارت پر اثر ڈالتی ہے اور انسان کے ہاں یہ چیز خیر اور برکت کو کھینچ کر کے لے کر کے آتی ہے۔ تو ہم کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم برکت کے ان اسباب کو اختیار کریں، اور برکت کے جب یہ اسباب حاصل ہو جائے، سب سے بڑی چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ برکت کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ کسی کو دعا دینا تو برکت کی دعا دینا، اور کسی وقت اگر ضرورت پڑے تو برکت کی دعا مانگنا۔ صرف اولاد میں زیادتی کی دعا نہ مانگے، برکت کی دعا مانگے۔ مال میں صرف زیادتی کی دعا نہ مانگے، برکت کی دعا مانگے۔ علم میں زیادتی کی دعا کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا مانگے۔ جب بھی مانگے برکت کی دعا مانگے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو برکت کی دعائیں سکھلائیں اور دی ہیں، اس سے ان کو کتنا فائدہ ہو سکا۔ حضرت انس بن مالک اپنی ماں ام سلیم سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ کبھی کبھار آتے تھے حضرت ام سلیم کے گھر اور وہاں آرام فرماتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نفل نمازیں گھر والوں کو پڑھائیں، اس کے بعد جو ہے حضرت ام سلیم نے کہا کہ اللہ کے رسول انس خادم اد اللہ علیہ، انس آپ کا خدمتگار ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، اے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ تو انس کے مال میں، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، اور جو کچھ بھی عطا کر اس میں برکت ڈال دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس برکت کی دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان ولدی وولد ولدی لیتعادون علی نحو المئۃ اليوم وان مالی لکثیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یقیناً میرا مال بہت زیادہ ہے، اور میرے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹوں کی تعداد اس وقت جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس نے کہا کہ میری بیٹی امینا نے بیان کیا کہ حجاج جب بصرہ آیا تھا اس وقت میرے سلبی حقیقی بیٹوں میں سے 120 بیٹوں کو دفنایا جا چکا تھا۔ زندہ 100 سے زیادہ، دفنائے گئے وہ 100 سے اوپر، اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اور مان کا عالم یہ تھا کہ ان کے باغ میں سالانہ، سب کے باغ میں ایک بال پھل آتا تھا، ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو برکت کی دعا کی۔ ایک راوی ہے صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار 1 دینار دے کر کے بازار سے بکری خرید کر لانے کے لیے کہا۔ میں گیا، 1 دینار میں میں نے 2 بکریاں خریدی، 1 بکری پھر 1 دینار میں بیچ دی، 1 بکری اور 1 دینار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے 1 دینار واپس کیا اور 1 بکری واپس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برکت کی دعا دی۔ صحیح ترمذی کی روایت، ترمذی کی صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فی صفقتک، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد اگر مٹی خرید لیتے تھے تو وہ مٹی بھی ان کو فائدہ دیتی تھی، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر، بعد میں انہوں نے رہائش کوفہ میں اختیار کر لی، کوفہ کی بازار میں نکل جاتے تھے تو یہ جو بھی خریدتے تھے ان میں منافع مل جاتا تھا۔ مٹی کو جو کہتے ہیں ہار لگا دے سونا ہو جائے، یہ برکت کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے وقت جو دعا سکھلائی ہے کہ اذا رفع الانسان اذا تجود کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع الانسان اذا تجود قال اللهم بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ جب شادی کے وقت
جو مبارکباد کی دعا دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے، تمہیں برکت دے اور تمہیں خیر کے ساتھ جمع کر دے۔ تو برکت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ کی جو مشہور روایت ہے، لمبی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، بہت ہی لمبی روایت، اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک بار جب مکہ آئے تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، حضرت اسماعیل تھے نہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا ان کی بیوی سے ما طعامکم و شرابکم، تمہارا کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ طعامنا الماء و شرابنا اللحم، ہم پانی پیتے ہیں اور جو ہے گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ ان کے پانی میں اور ان کے کھانے میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکۃ بدعوت ابراہیم، یہ جو مکہ میں اب کھانے اور پینے کی فراوانی دیکھ رہے ہو، یہ سب حضرت ابراہیم کی برکت کی دعا کا اثر ہے، برکت کی دعا کا اثر ہے۔ تو ہم بھی اور آپ بھی جب کسی کو دعا دیں تو برکت کی دعا دیں، جب بھی مانگے تو برکت کی دعا مانگے، چاہے اولاد کے لیے مانگے، اپنی صحت کے لیے مانگے، اپنے مال کے لیے مانگے، اپنی رزق کے لیے مانگے، اپنے علم کے لیے مانگے، جب بھی مانگے برکت کی دعا مانگے، صرف کثرت کی دعا نہ مانگے، کثرت کی مانگے لیکن کثرت کے ساتھ ساتھ برکت کی ضرور مانگے، کیونکہ کبھی کبھار کسی چیز کی کثرت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مال زیادہ ہے آپ کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، اولاد زیادہ ہو جائے آپ کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کی ذاتی ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ برکت کی دعا مانگیں گے تو برکت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس میں خیر ڈال دے، صرف زیادہ ہی نہ کر، اس میں خیر، اس کے شر کو ختم کر دے، جو اچھائیاں ہیں وہ اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مخصوص جگہوں کی برکتوں سے، مسجدوں میں آئے اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مخصوص ایام اور اوقات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی برکتوں سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں، جمعہ کے دن اس دن کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، کثرت سے درود پڑھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور جو ذکر و اذکار کر سکتے ہو اس دن کثرت سے کیا کریں۔ ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس دن کے اندر اس کے لیے دعا کریں۔ آپ جو ہے جمعہ کے بعد سے عصر کے بعد بھی جو ہے جب بھی موقع ملے، جس وقت بھی آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے، بغیر ہاتھ اٹھائے، جیسے بھی ہو دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام طرح کی برکتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں برکتیں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مال اور ہماری رزق میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عمر میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوقات کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اے اللہ تو زندہ رکھ، ہمیں زندگی کی برکتوں سے مستفید فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ حاجی محمد ظہیر رائنی کے دل کا آپریشن لکھنؤ میں آج ہوگا۔ آپ لوگوں سے دعائے صحت کی درخواست ہے، خلوص دل کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ دعا کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بھائی اپنے کسی بھائی کے لیے اگر غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، یعنی تمہارے لیے بھی اسی طرح کی۔ تو آپ کسی غیر کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آپریشن کو کامیاب بنائے اور جلد ازل صحت یاب فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.